السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں پارٹ 8 کے ساتھ۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ ماہا، تمہیں یاد ہے ایک بار جب میں نے اسکول کے ایک لڑکے کو پتھر مارا تھا تو وہ کیسے روتا ہوا بھاگ گیا تھا، اور پھر جب اس کی ماما شکایت لگانے آئیں تو میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں نے اسے نہیں مارا بلکہ ماہا نے اسے مارا تھا۔ اور پھر جب بابا کو پتہ چلا تو پہلی بار انہوں نے کہا تھا کہ ماہا نہیں مار سکتی، یہ ضرور میری ہی شکایت ہے۔ ہا ہا ہا، سنم اس کی گود میں سر رکھے مسکراتے ہوئے بتا رہی تھی، جبکہ ماہا بھی کافی خوش تھی۔ اتنے عرصے بعد وہ دونوں بہنوں کی طرح ایک ساتھ وقت گزار رہی تھی۔ کتنا پیارا اپنا سا احساس تھا، سب کچھ خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ غم کا سایہ اب دور دور تک نہ تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ سب ایک ساتھ تھے۔ ماں دروازے پر ہوتی دستک پر وہ دونوں ہی ٹھٹکی تھی۔ میں دیکھتی ہوں، ماہا نے سنم کا سر اپنی گود سے اٹھاتے کہا تو سنم نے فوراً سے اسے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تم یہیں رکو، مجھے پتا ہے ضرور ابتحاج ہوگا، ان دونوں کو بھی چین نہیں، مگر میں نے بھی آج سوچ لیا ہے، آج تو ہم ان دونوں کو ذرا لفٹ نہیں کرائیں گے۔ تم خاموشی سے یہیں بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں ابھی آئی۔ وہاں کا گال تھپ تھپاتے وہ دوپٹہ کھینچتی بیڈ سے اٹھائے خود پر لیتے دروازے کی طرف جاتے فوراً سے دروازہ کھول گئی۔ تم؟ دروازے پر کھڑے صالح کو دیکھ سنم نے حیرانگی سے پوچھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ابتہاج ہی آیا ہوگا، مگر یہاں تو صالح کھڑا تھا۔ ہاں میں، میرے سر میں درد ہے سنم، ذرا ایک کپ کافی تو بنا دو۔ اپنی شیف کو مسلتے وہ سنجیدگی سے بولا تو سنم نے مڑتے ماہا کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ خود بنا لیں آج صالح، دراصل میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تو میں بس سونے ہی والی ہوں۔ سنم نے فوراً طور پر ماتھے کو چھوتے ایک بہانہ گڑھا تھا جسے صالح خان بخوبی واقف تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، ابھی چلو میرے ساتھ اور 2 کپ کافی بناؤ، دونوں ہی مل کر پیتے ہیں۔ ماہا ذرا دروازہ لاک کر لیں آپ، سنم کا ہاتھ زبردستی تھامتے وہ اونچی آواز میں بولتے بنا سنم کو بولنے کا موقع دیے وہاں سے تیزی سے نکلا تھا۔ انہیں کیا ہوا؟ وہاں منہ کھولے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی اور پھر سر جھٹکتے وہ اٹھتے دروازہ لاک کرتے مڑی کہ کھڑکی پر ہوتی دستک پر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ جانتی تھی ضرور ابتحاج ہی ہوگا، تبھی وہ ہونٹ دانتوں تلے دبائے کھڑکی کے قریب پہنچی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے صالح؟ ہاتھ تو چھوڑیں۔ وہ سچ میں اب جھنجھلاتے ہوئے بولی تھی، مگر مقابل پر رتی برابر بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے اندر روم میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے لاک کر گیا۔ دیکھیں صالح، ابتحاج آتا ہی ہوگا، مجھے جانے دیں، انہیں اچھا نہیں لگے گا پلیز۔ ویسے بھی ماہا میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی شرارت کو دیکھ وہ اسے نرم لہجے میں سمجھانے لگی تو صالح نے سینے پر ہاتھ باندھے اسے دیکھا، جس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ فکر مت کرو، ابتحاج نہیں آئے گا اور ماہا بھی نہیں، اب تمہارا ویٹ نہیں کر رہی ہوگی وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بالوں میں ہاتھ چلاتا ایک ادا سے بولا تو سنم کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ کہاں چلی جانم؟ اسے بیڈ کی جانب جاتا دیکھ صالح نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کی، اسے کھینچتے خود کے قریب تر کیا تو سنم بوکھلا اٹھی۔ وہ مجھے نیند آئی ہے بہت زیادہ، تو میں سونے جا رہی ہوں، تھکاوٹ بھی بہت ہو رہی ہے، وہ نرم لہجے میں منمناتے ہوئے بولی تو صالح نے اسے بغور دیکھا۔ اچھا، میری نیندیں حرام کر کے میڈم خود اتنی آسانی سے سو جاؤ گی صالح خان کے ہوتے ہوئے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ اس کی پیشانی پر لب ثبت کرتے وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا تو سنم نے سر اس کے سینے سے لگایا۔ سنم کیا ہوا ہے یار، تم کیوں رو رہی ہو؟ اس کے لرزتے وجود کے گرد اپنا مضبوط ہزار بنائے صالح نے متفکر سے لہجے میں پوچھا تو سنم نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ بابا نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا صالح، مجھے سکون نہیں مل پا رہا، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ وہ شام سے ہی اداس تھی، دلاور شاہ کی جانب سے ملی خاموشی اس کی ہمت کو توڑ رہی تھی۔ اگر انہوں نے معاف نہیں کیا تو تمہیں گھر سے بھی تو نہیں نکالا سنم، وہ تمہارے بابا ہے، غصہ ناراضگی ان کا حق بنتا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کی ناراضگی سے بدگمان ہو جاؤ، بلکہ اب تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محنت سے انہیں راضی کرنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میری سنم انہیں ضرور راضی کر لے گی۔ اس کی تھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اونچا کیے وہ محبت سے بولا تو سنم پرسکون سی ہوئی۔ میں بہت خوش نصیب ہوں صالح کہ مجھے آپ جیسا ہمسفر ملا، مجھے دنیا کی دلدل سے بچا کر آپ نے نہ صرف میرے کردار بلکہ میری ذات کی بھی حفاظت کی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کیا، اس کا صلہ میرے رب نے مجھے اس دنیا میں دیا، مگر میری
اس آزمائش، اس سزا میں آپ کسی فرشتے کی طرح میری زندگی میں آئے، مجھے سنبھالا، خود میں سمیٹ لیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں صنم صالح خان ہوں۔ وہ خوبصورتی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے، ایک ایک لفظ سچے دل سے ادا کرتی، اپنے قدم اٹھائے، اس کے گال پر ہونٹ رکھتے صالح کو آج ہوش میں ہی بے ہوش کر گئی۔ تم زندگی ہو صالح خان کی جانب، اور صالح خان اپنی زندگی کی حفاظت خود سے بھی زیادہ اچھے سے کرے گا۔ اسے گود میں بھرتے صالح نے اس کے گالوں کو چھوتے محبت سے سرگوشی کی تو صنم شرماتے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں ابتہاج؟ کھڑکی کھولے وہ ہاتھ کمر پر رکھتے اسے سر تپاؤں گھورتے استفسار کرنے لگی۔ لگتا ہے آپ کے سر میں بھی درد ہو گیا ہے۔ اسے صالح کا لگایا بہانہ یاد آیا تو وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورتے پوچھنے لگی۔ ابتہاج کے چہرے پر ایک خوبصورت سے مسکراہٹ بکھری تھی۔ نہیں، مجھے چائے کی نہیں، اپنی بیوی کی قربت کی طلب ہو رہی تھی، اسی وجہ سے مجھے یہاں اس کھڑکی تک آنا پڑا۔ اندر آتے وہ کھڑکی بند کیے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے شرارت سے بولا تو وہاں کی نظریں اس کی بے باکی سے کہی بات پر جھک سی گئیں۔ وہ کیا ہے نا، مجھے عادت ہو گئی ہے اس کی خوشبو کو خود میں اتارنے کی، اس کی زلفوں میں چہرہ چھپائے مدہوش ہونے کی، اپنے مضبوط حصار میں اسے سینے سے لگائے سونے کی، اس کے نرم گرم سانسوں کو اپنے مضبوط حصار میں اسے سینے سے لگائے سونے کی، اس کے نرم گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرنے کی۔ تو میں یہاں کسی دوسری بیکار چیز کی طلب سے نہیں آیا، میری طلب تو میرے سامنے کھڑی ہے۔ صنم جو اس کی بے باک گفتگو سنتے شرم سے انگارہ بنے کھڑی تھی، اچانک ابتہاج کے کھینچنے پر وہ ایک دم سے اس کے سینے سے لگی سانس تک روک گئی۔ ابتہاج چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ اپنی کمر کے گرد لپٹے اس کے مضبوط ہاتھوں کو کھولنے کی صحیح کرتے وہ دھیمے لہجے میں بولی تو ابتہاج نے اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ کوئی نہیں آئے گا کیونکہ صالح اب صنم کو آنے نہیں دے گا، اور مان لو اگر صنم واپس آ بھی جائے تو اب ابتہاج گردیزی تمہیں جانے نہیں دے گا۔ اس کی آنکھوں پر بوسہ دیتے وہ گمبھیر لہجے میں کہتے مہا کو لرزنے پر مجبور کر گیا۔ ابتہاج اسے گود میں بھرتے بیڈ کی جانب بڑھا تو مہا نے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں حائل کیے۔ خوشیوں بھری رنگین دنیا ان کی منتظر تھی۔ اس نے صبر کیا، اپنے ماں باپ کے ہر فیصلے کو قبولا، ان کی ناراضگی نفرت سب کچھ سہن کر لیا، مگر کبھی ان کی نافرمانی نہیں کی، اور آج اس کی گود میں رب نے خوشیوں کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ اس کا شوہر اس کی محبت میں گرفتار تھا، اس کی دسترس میں تھا، دنیا بھر کی ہر خوشی اس کے قدموں میں تھی۔ اس کے صبر کا پھل اس کی ماں باپ کی شوہر کی محبت کے عوض رب نے بخوبی اسے نوازا تھا کہ وہ جتنا اپنے رب کا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ابتہاج وہاں اس شاپ پر چلتے ہیں پلیز۔ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے الجھے ابتہاج کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے وہ تقریباً اسے کھینچتے کیسے انداز میں ایک شاپ کی جانب اشارہ کرتے بولی تو ابتہاج نے محبت سے اسے دیکھا۔ میں چلوں گا مگر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کے ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے جو بھی مہا نے سارا بازار گھومتے شاپنگ کی تھی۔ ایک تو آپ ہر بات میں ایسی شرطیں کیوں رکھ دیتے ہیں؟ کبھی بنا کسی غرض کے بھی بات مان لیا کریں۔ وہ منہ بناتے ناراضگی سے کہتے منہ پھیر گئی تو ابتہاج نے لب کا کونا دانتوں تلے دبائے اسے دیکھا۔ جب بیوی اتنی خوبصورت اور جان لیوا ہو تو پھر بندے کا دل بار بار فرمائشی تو ہوگا ہی نا۔ وہ جب اس کی گردن میں اپنا بازو ڈالے اسے کھینچتے اس کی پوچھ خود سے لگا ہے، محبت سے سرگوشی کرتے بولا تو مہا بلش کرنے لگی۔ اس نے خفی سے اپنی گردن سے ابتہاج کے بازوؤں کو نکالنا چاہا۔ اوکے ایسا کرتے ہیں، پہلے اس شاپ پر لے چلتا ہوں، جو شاپنگ کرنی ہے کر لو، اس کے بعد ہم سیدھا ہوٹل جائیں گے جہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ صالح کوئی حد ہوتی ہے، ہم یہاں ایک ساتھ گھومنے آئے ہیں مگر آپ نے مجھے ایک بار بھی اپنی بہن سے نہیں ملنے دیا۔ صالح کے سامنے منہ کھلائے وہ کھانے کو گھورتے ناراضگی جتاتے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھی بولی تو صالح نے بغور اس کے روٹھے روٹھے تیور دیکھے ہوئے یہاں پر ہنی مون منانے ایک ساتھ نکلے تھے، مگر یہاں مری میں پہنچتے ہی صالح اور ابتہاج نے ان دونوں کو ملنے تک نہیں دیا تھا۔ صنم نے بارہا کہا تھا کہ صرف ایک مرتبہ اسے ملنے دے، مگر صالح نے اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ اپنے ہنی مون میں اپنی پرائیویسی میں کسی کا بھی ذکر یا پھر موجودگی نہیں چاہتا تھا، اور کچھ ایسی ہی سوچ ابتہاج کی بھی تھی۔ تبھی وہ دونوں اپنے پلان کے مطابق ان دونوں کو گھمانے لے جانے سے پہلے آپس میں جگہ کنفرم کر لیتے تھے، جانتے جو تھے اب کی بار ملی یہ بہنیں ان دونوں کا سارا ہنی مون سپوائل کر دیں گی۔ چلو جلدی سے ڈنر فنش کرو پھر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کے خاطر صالح نے پچکارتے ہوئے صنم کو کے گال کو چھوا تو وہ خفا سی نظروں سے اسے گھورتے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ابتہاج مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں آئے۔ ہاتھ میں پکڑے بیگز کو بیڈ پر رکھتے وہ تھکاوٹ سے چور لہجے میں بولی تو ابتہاج نے دروازہ لاک کرتے آئی بروز اٹکاتے
मुड़ते उसे घूर कर देखा। अभी तो हमने ठीक से एंजॉय भी नहीं किया जान, और तुम्हें वापस जाने की पड़ी है। अभी तो तुम्हें शॉपिंग करवाते ही ये 2-4 दिन गुजरे हैं, मगर मैंने सोच लिया है कि अब से हम कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि अब से ये सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरा है। इब्तिहाज ने खींचते उसे अपने करीब तर करते गहरे लहजे में कहा तो महाशर्म से दहकता अपना गुलाल चेहरा उसके सीने में छुपा गई। इब्तिहाज ने कहका लगाते उसके चेहरे को हाथों में भरा तो वहां की पलकें हमेशा की तरह इब्तिहाज की गुर्बत में लरजने लगी। इब्तिहाज गहरी बाबाक नजरों से उसके मासूम चेहरे को देखते झुकते उसके नाजुक होंठों को अपने होठों में कैद करते वहां की खुशबू खुद में उतारने लगा। वहां भी उसके लम्ब उसकी गुर्बत पर आंखें मूंदे खुद में उतरती उसकी दहकती सांसों और अपने होठों पर उसकी जुनून भरी गिरफ्त पर अपने दोनों हाथों से उसके कॉलर को दबोचे इब्तिहाज के सहारे खड़ी थी। इत्तेहाद ने अपनी शिद्दतों से उसे निढाल करके पीछे होते माह का दहकता सुर्ख चेहरा देख उसे नरमी से उठाए बेड पर ले जाते लेटाया तो माह ने गहरी सांस हवा में भरते खुद को आने वाले लम्हात के लिए तैयार किया। इत्तेहाद उसकी गर्दन पर झुका अपनी मोहब्बत से उसे भिगोने लगा। माह का सांस इत्तेहाद की बढ़ती शिद्दतों पर भारी होने लगा। इत्तेहाद उसके नाजुक वजूद में खोया बिल्कुल मदहोश सा था कि अचानक कमरे में गूंजती उसके मोबाइल फोन की रिंग पर इब्तिहाज ने सख्त नजरों से मेज पर पड़े मोबाइल को घूरा था। वो इग्नोर किए फिर से वहां पर झुकने लगा कि वहां ने उसके होठों पर हाथ रखा। इब्तिहाज ने दाएं बाएं तकिए पर हाथ टिकाए उसे देखा था। पहले कॉल पिक करे, क्या पता कोई जरूरी कॉल हो, वहां ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। तो इब्तिहाज ने सर को नफी में हिलाते उसे घूरा। जानता हूँ बस मुझसे बचने के बहाने तलाशती रहती हो। 2 मिनट रुको, अभी करता हूँ तुम्हें सेट। इब्तिहाज ने वार्न करते लहजे में उसे सख्त नजरों से घूरा तो वह अपना हुलिया ठीक करते बैकग्राउंड से टेक लगाए इब्तिहाज की चौड़ी पुश्त को देखने लगी जो अब फोन कॉल कर कॉल बैक कर रहा था। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है? इब्तिहाज की आवाज में बेचैनी फिक्र खुली देख वहां उठते उसके करीब हुई और नरमी से इब्तिहाज के कंधे पर हाथ रखा। इब्तिहाज जो दिलावर साहब की इमरजेंसी में बुलाने पर परेशान सा था, उसने जबरन मुस्कुराते वहां को रिलैक्स करना चाहा, जो खुद काफी परेशान हो चुकी थी। ओके अंकल, हम अभी निकलते हैं, आप परेशान ना हो। वो कॉल कट करते मुड़ा तो वहां के खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को अपने हाथों में भरा। क्या हुआ मेरी जान? सब कुछ ठीक है, परेशान मत हो तुम। जरूर कोई इमरजेंसी होगी, बिजनेस का वर्क होगा, क्योंकि मामा पापा भी उम्रे के लिए गए हैं तो पीछे से हम पर इतना बर्डन डालकर चले आए हैं। हमें यूं नहीं आना चाहिए था। माँ को सीने में भींचते इब्तिहाज ने उसकी पीठ सहलाते उसे नॉर्मल किया। वैसे भी अब घूम फिर तो लिया, तुम ऐसा करो सामान पैक करो, मैं साले और सनम को बुला लूँ, एक साथ ही वापसी के लिए निकलेंगे। वहां की पेशानी को छूते वो उसका गाल थपथपाता रूम से निकला। पीछे वो सब बेहतर होने की दुआ करती जल्दी से सामान समेटने लगी। अगले आधे घंटे में वो सारा सामान गाड़ी में रख चुके थे। साले और सनम भी आ चुके थे, वो एक साथ ही वापसी पर निकलने वाले थे। इब्तिहाज सुबह के 6 बजे तक वो वापस घर पहुंचे थे। रास्ते में सनम के सेहत के बायस वो काफी देर सोई रही थी, मगर महा एक पल के लिए सो नहीं पाई थी। इतना तो वो जानती थी कि जरूर कुछ बड़ा हुआ था। तभी बाबा ने उन्हें यूं अचानक से वापस बुला लिया था। जो ही गाड़ी के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने अपने लॉन में इतने सारे लोगों को इकट्ठा देख महा ने डरते इत्तेहाद के बाजुओं को मजबूती से थामा। तो इत्तेहाद ने चेहरे पर हैरानगी खौफ समोए अपने सामने रोते हुए आए दिलावर शाह को देखा। साले और सनम खुद भी परेशान थे, आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो सब यूं रो रहे थे? इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे थे उनके घर पर? इब्तिहाज, मेरे बच्चे, दिलावर शाह सबको हैरतजदा छोड़ते इब्तिहाज के पास आते उसे गले लगाकर रोने लगे। इब्तिहाज का दिल खौफ से तेज तेज धड़कने लगा। उसने बिना वक्त जाया किए उन्हें पकड़ते खुद से दूर किया और अनजान नजरों से उन्हें देखता वो उन लोगों के पास जाने लगा। आप सब क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ? जाएं प्लीज, सब जाओ अपने अपने घर, वो गुस्से से कहता दिलावर शाह की जानिब देखने लगा। वहां की टांगे डर से कांप रही थी, वो कुछ भी बुरा सुनना नहीं चाहती थी। अंकल भेजे इन सबको। उसकी आंखों में कम देखा खौफ था, जैसे कुछ होने वाला हो। बहुत ही बुरा बेटा, ये सब तुम्हारे पास ताजियत के लिए आए हैं, दिलावर शाह ने आंखें पूछते इब्तिहाज के कंधे पर हाथ रखते कहा तो सभी हैरानगी से उन्हें देखने लगे। इब्तिहाज ने हैरानगी से ज़ेरे लब ये लफ्ज दोहराया कि किसकी ताजियत? इन सबको कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज आप सब जाएं अपने घरों में। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिमाग साए साए करने लगा, सीने में एकदम से दर्द की टीस सी उठी थी। वो दिल ही दिल में अपने रब से दुआ को था कि यार अब जैसा मेरा दिमाग सोच रहा है वैसा कुछ भी ना हो।
بیٹا یہ سب تمہارے پاس آئے ہیں کیونکہ کاشان صاحب اور صبا بھابھی اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا پلین کریش ہو گیا تھا۔ خبر تھی کہ کوئی دھماکے جو ہے ابتہاج کے اثار شل کر گیا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے پورا کا پورا گردیزی ہاؤس اس کے سر پر آ گرا ہو۔ قدم ایک دم سے لڑکھڑائے تھے، وہ یہ بے یقینی سے نیچے گرتا چلا گیا۔ ماں نے ایک بے یقینی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے تھے جب کہ صنم ایک دم سے سن پڑتی سالے کو تھامے کھڑی تھی۔ سبھی اس قیامت پر ٹوٹ سے گئے تھے۔ ابتہاج نے روتے ہوئے اپنے بالوں کو بری طرح نوچنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی دھاڑیں، اس کی چیخیں پورے ولا میں گونجتے ایک وحشت کرناک ماحول برپا کر گئیں۔ سالے نے آگے بڑھتے اسے سنبھالنا چاہا تھا جو پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر چہرہ اداس تھا، مگر ماں تو اپنی جینے کی وجہ کو اس حال میں دیکھتے ہی اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہ کیسے سنبھالتی خود کو؟ اس کے لیے تو یہ سب یقین کر پانا بھی ناممکن تھا۔ دلاور صاحب نے آگے بڑھتے اسے سہارا دیا تو ابتہاج نے ضبط سے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے دلاور صاحب کو دیکھا۔ لوگ حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ خود انجان تھے کیا؟ ابتہاج اس خبر سے انجان تھا۔ ابتہاج نے اٹھتے دلاور صاحب کو دیکھا جو اسے سینے سے لگائے دلاسا دینے لگے۔ ابتہاج سرخ آنکھوں سے لب بھیجے اپنے آپ پر ضبط کرتے ان کے ساتھ لگے کھڑا تھا۔ یہ دلاسے، یہ تسلیاں، یہ افسوس اس کے غم کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بظاہر تو ان سب کے بیچ کھڑا تھا، مگر اس کا ذہن بری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ سالے اور صنم یہیں تھے ماں کے پاس۔ ابتہاج جانے کب سے اپنے آپ کو روم میں لاک کیے بیٹھا تھا۔ خوشیوں سے چہکتے اس پررونق گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ خاموشی نے ایسا ڈیرا ڈالا تھا کہ اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس وحشت ناک ماحول میں کوئی زیرو کبھی آباد ہی نہیں تھا۔ ہر کوئی شوق میں تھا، مگر ابتہاج کا غم ایسا تھا کہ وہ خود کو اس سے نکال ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہاں جو جانے کب سے اپنے کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی، صنم ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر آتے ہی اسے پکارنے لگی۔ وہاں نے نم سرخ آنکھوں سے اس سے دیکھا تو صنم گہرا سرد سانس فضا میں خارج کرتے اس کے قریب جاتے اسے خود سے لگا لیا۔ صنم یہ سب کیسے ہو گیا؟ پاپا، ماما وہ کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کے؟ اس کے سینے سے لگے وہ غمزدہ سی ہوتے بولی تو صنم اس کی پیٹھ تھپکتے اس سے اپنے ساتھ لگایا۔ وہاں اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اسے واپس جانا ہے میری جان، خود کو سنبھالو۔ اگر تم ہی ایسے ٹوٹ جاؤ گی تو کون سنبھالے گا ابتہاج کو؟ اس سے ضرورت ہے تمہاری۔ صنم نے اسے پیار سے سمجھایا تھا۔ وہ خاموشی سے سنتی ابتہاج کے دکھ پر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس کرو ماں میری جان، صبح سے بھوکی ہو، چلو کچھ کھا لو۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹتے وہ محبت سے بولی تو ماں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ابتہاج دکھی ہے صنم، بھلا میں کیسے کھانا کھا سکتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھتے وہ صنم کو دیکھے معصومیت سے بولی تو صنم نے محبت سے اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھے۔ تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں، تم اور سالے سو جاؤ، میں ابتہاج کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ صنم کو بتاتے تیزی سے بیڈ سے اتری تو صنم نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ وہ جانے کب سے اپنے آپ کو لاک کیے اندر بیٹھا تھا، بکھرے حلیے میں سرخ نظروں سے وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے بیڈ کے پاس نیچے بیٹھا اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی گود میں رکھی اپنے موم ڈیڈ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے ساتھ گزارا ایک لمحہ اپنے پاپا کی خوشی سے چمکتی آنکھیں، ان کے آخری لمس اپنی ماں کی محبت سے ماتھے کو چھونا، اپنی گود میں رکھے اپنے ماما پاپا کی تصویر کو چھوتے وہ اذیت سے دوچار تھا۔ کیسا بدنصیب بیٹا تھا وہ جو آخری بار بھی ان کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ ہاتھ میں جلتے سگریٹ اس کی انگلیوں کو جلا رہے تھے، مگر ہوش کسے تھا؟ وہ تو بالکل بکھر سا گیا تھا، بس وجود میں جان باقی تھی۔ تکلیف اور غم نے اسے بے موت اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ وہاں جو بے آواز دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئی تھی، کمرے میں سگریٹ کے پھیلے بے تحاشا دھوئیں کی وجہ سے اس کا سانس سینے میں الجھ سا گیا، آنکھوں میں اس قدر دھوئیں کی وجہ سے پانی سا آنے لگا۔ وہ منہ پر کپڑا رکھتے آگے بڑھی تھی اور خاموش بت بنے ابتہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ماں نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بکھری اذیت ناک حالت، وہاں کی آنکھوں میں ایک دم سے نہ جانے کتنے آنسو آئے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب بیٹھتے ابتہاج کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ابتہاج نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا جو اس کے غم میں اس کی طرح بے تحاشا رو رہی تھی۔ ابتہاج نے ایک دم سے اسے کھینچتے اپنے سینے میں بھینچا کہ اس افتاد پر جہاں وہاں سہم سی گئی تھی، وہیں ابتہاج کا جنون اسے مزید ہلا گیا تھا۔ ابتہاج کے آنسو وہاں کے کندھے پر گرتے اس کی گردن میں جذب ہونے لگے۔ اس کی بکھری حالت وہاں کو مزید بے چین کر گئی۔ وہاں نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس چوڑے جوان مرد کے کندھوں کو تھامے اسے اپنے ہونے کا یقین حوصلہ مان دیا تھا۔ وہاں میرے ماما پاپا چلے گئے مجھے چھوڑ کر، وہاں دیکھو سب کچھ ختم ہو گیا، تمہارا ابتہاج اکیلا پڑ گیا ہے۔
بے بس ہو گیا ہوں، میں کتنی محبت کرتے تھے وہ دونوں مجھ سے، مگر میں انہیں نہیں بچا پایا۔ ابتہاج کا ہر لفظ وہاں کو مزید دکھی کر رہا تھا، وہ آگے بھی اس کے غم سے بری طرح سے بے حال تھی، مگر ابتہاج کی حالت اسے مزید کمزور کر گئی تھی۔ آج پہلی بار ابتہاج کو یوں روتا دیکھ اس کی تکلیف کو خود میں بھی محسوس کرتے وہاں کے ہونٹ جیسے سل سے گئے تھے، کوئی لفظ نہیں بچا تھا جیسے اس کے پاس۔ ابتہاج نے ایک دم سے اسے چھوڑتے اپنے آنسو صاف کیے تو مہا نے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ ابتہاج پلیز آپ خود کو سنبھالیں، یہ وقت خود کو مضبوط بنانے کا ہے، اور آپ یہ تو سوچیں کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے نکلے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے ہمارے ماما پاپا جو ان کو اللہ پاک نے اس راہ میں جاتے ہوئے اپنے پاس بلایا، کیونکہ مرنا تو ہم سب نے ہے، مگر ایسی موت تو اللہ کے پیاروں کو نصیب ہوتی ہے نا۔ ابتہاج کے سینے سے لگی وہ اپنے لفظوں سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابتہاج نے آنکھیں موندے خود کو مضبوط بنانے کی ایک ناکام سی کوشش کی تھی۔ ماں باپ ہی اولاد کا سکون، ان کا سہارا ہوتے ہیں، ان کی محبت کی چھاؤں تلے ہمیں ہر دکھ ہر تکلیف چھوٹی سی بے ضرر لگتی ہے، مگر یہاں ماں باپ ہم سے دور چلے جائیں تو انسان کو اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے، جیسے وہ سب کچھ پا کر بھی اپنی روح کو کھو چکا ہو۔ ماں کیسی ہے؟ صنم کے پاس بیٹھتے سالے نے کھینچتے اسے اپنی گود میں بٹھاتے پوچھا تو صنم نے سانس خارج کرتے افسردگی سے اپنا سر سالے کے سینے سے لگایا۔ وہ ٹھیک ہے سالے، مگر ابتہاج ٹھیک نہیں، وہ اس اچانک ہوئے حادثے پر بالکل ٹوٹ سا گیا ہے، ہم کیسے سب کچھ ٹھیک کریں گے؟ صنم کافی متفکر سی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہاں اور ابتہاج دونوں کو ہی ان کے سہارے اور ان کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ہم کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے میری جان، وہ اوپر بیٹھا ہے نا ہم سب کا مالک، وہی ہے جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی اس کا غم تازہ ہے، اسے وقت لگے گا ان سب سے نکلنے میں، مگر تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہوگا، ہم ساتھ ہیں، ان کے کچھ نہیں ہوگا ان دونوں کو۔ صنم کی پیشانی پر لب رکھتے صالح نے اسے محبت سے خود میں بھیجتے کہا تو صنم نے آنکھیں موندے اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جس نے اسے اتنا خوبصورت اور چاہنے والا ہمسفر عطا کیا تھا۔ بیٹھ کر کے پاس پڑے صالح کے موبائل فون نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ صنم نے چونکتے فون کی طرف دیکھا، صالح نے فون اٹھائے نمبر دیکھا تو چونکتے اس نے ماتھے پر بل ڈالے صنم کو ایک جانب کیا تھا۔ صنم اسے دیکھ رہی تھی جو فون لیے بالکنی کی جانب بڑھا۔ کہیے انسپکٹر، صالح نے چونکتے ہوئے فون کان سے لگائے انسپکٹر کی کال کی بابت پوچھا۔ مسٹر صالح، آپ کے مطابق ہم نے ابتہاج سر کو نہیں بتایا کہ سمیر جیل سے بھاگ نکلا ہے، مگر ہم اسے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملا، ہمیں شک ہے وہ کہیں ابتہاج سر کے گھر پر نہ حملہ کر دے، تو جب تک ہم پہنچتے پلیز آپ دیکھیے گا حالات کنٹرول میں رہیں۔ انسپکٹر نے صالح کو کال کے متعلق بتایا تو صالح فوراً سے کال کاٹتے تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ کیا ہوا صالح، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس کے متفکر سے چہرے کو دیکھتے صنم نے بے چینی سے استفسار کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا باہر سے آتی چیخوں کی آواز نے اسے اپنی جانب راغب کیا۔ صنم اپنا خیال رکھنا اور کمرے سے باہر مت آنا، اس کے سر کو تھپکتے وہ تیزی سے کہتا روم سے نکلا تھا۔ صالح کیا ہوا؟ وہ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے جانے لگی مگر صالح نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ سمیر، یہ کیا کر رہے ہو؟ نیچے کرو اسے۔ مہا حواس باختہ سی سمیر کے وحشی روپ اس کی آنکھوں میں چھلکتے لہو کو دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، جس کی بے تاثر نظریں مہا کے پیچھے کھڑے ابتہاج پر تھیں۔ چپ کر تو، اگر اب تیری آواز نکلی تو پہلی گولی تجھے ماروں گا، سمجھی کتنا کچھ کیا میں نے تجھے برباد کرنے کے لیے۔ صالح، مگر تو پھر بھی ویسے ہی آزاد ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تجھے لگتا ہے کہ سمیر تجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ نہیں ابتہاج، یہ تیری بھول ہے کہ تو مجھے جیل میں بھجوائے گا اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا۔ ابتہاج کی بے تاثر نظروں میں دیکھتا وہ گرجتے خونخوار لہجے میں بولا تو مہا نے سہمتے ابتہاج کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، وہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ دیکھو سمیر، ابتہاج کو کچھ مت کرنا پلیز، تم مجھے مار دو مگر ابتہاج کو چھوڑ دو۔ اس کے آگے بازو کو پھیلائے وہ منت بھرے لہجے میں بولی تو سمیر بے ساختہ ہی کہکا لگا اٹھا۔ واہ واہ، اسے کہتے ہیں اصل محبت، کیا تڑپ ہے! سمیر ہنستا مہا کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا تو ابتہاج نے غصے سے مہا کو ایک جانب کرتے اپنے قدم آگے بڑھائے۔ ابتہاج کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ سمیر نے ایک دم سے بندوق کا رخ سامنے کرتے ٹھاٹھا سے فائر کیے تھے۔ کمرے کے وحشتناک ماحول میں مہا کے دلدوز چیخیں گونج اٹھی تھیں۔ ابتہاج، وہ گہری نیند سے پسینے سے شرابور چیختے ہوئے اٹھی تھی۔ صنم نے تڑپتے اسے دوبارہ سہارا دیا تھا جو پاگل سی دکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے کھلے بال، آنکھوں کی ویرانی دیکھ صنم کا دل دکھ سے بھر سا گیا۔ ابتہاج کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی پن نکالتے وہ چلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی
تو صنم نے گھبراتے اسے سنبھالنا چاہا۔ ماں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگلوں کی طرح کا برتاؤ کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے ابتہاج، اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے وہ اسے ہوش دلانے لگی۔ وہاں نے سہمی نظر سے اسے دیکھا۔ مجھے دیکھنا ہے اسے ابھی اور اسی وقت۔ صنم کے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹکتے وہ پھر سے کمرے سے جانے کو پرتولنے لگی۔ وہاں ہوش میں آؤ، مر گیا ہے وہ، ابتہاج نہیں رہا اب اس دنیا میں۔ مر گیا ہے تمہارا ابتہاج، اسے بازو سے جھنجھوڑتے وہ اونچی آواز میں چیختے ہوئے بولی۔ تو ماں نے دہشت زدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی حالت پر صنم تڑپ کے رہ گئی تھی۔ پورے 24 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ صنم جانتی تھی کہ یہ سب ماننا ماں کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اتنی جلدی اتنا سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک ساتھ نہ جانے کتنی قیامتیں اس معصوم کے سر پر ٹوٹی تھی۔ ماں چپ کرو، تم خاموش ہو جاؤ، بالکل پاگل سمجھا ہے کیا مجھے؟ خبردار جو میرے ابتہاج کو مرا ہوا کہا، ادھر دیکھو، میں زندہ ہوں نا، سانسیں چل رہی ہیں نا میری، تو پھر اسے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ میرا دل جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بری طرح سے روتی ایک دم سے زمین پر ڈھہ سی گئی تھی۔ اس کی بکھری حالت کسی کو بھی تڑپا سکتی تھی۔ صنم تو پھر اس کی بہن تھی۔ صنم نے اس کے قریب بیٹھتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ یہ وقت ان سب کے لیے بے حد مشکل تھا۔ سالے جانے کیسے یہ سب کچھ اکیلے سنبھال پا رہا تھا، مگر ماں تو آج خالی دامن ہو کر رہ گئی تھی۔ 2 ماہ بعد۔ ماں کھانا کھا لو۔ صنم اس کے قریب بیٹھتے محبت سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کرتے بولی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ غصے میں کھانے کی ٹرے کو ہاتھ سے جھٹکتے منہ پھلائے اٹھنے لگی۔ صنم نے اسے ہاتھ سے پکڑتے واپس اپنے قریب بٹھایا۔ ان 2 مہینوں میں ماں کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ابتہاج کی یادوں میں وہ اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اب اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا تھا۔ صنم اور صالح کے لیے اسے سنبھالنا مشکل تر ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ تھے۔ وہاں تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور جانتی ہو تم نے اب بھی کھانا نہیں کھایا تو بیبی بہت روئے گا کہ اس کی ماما نے کچھ نہیں کھایا۔ تو وہ کیسے کھانا کھائے گا؟ اس کی تھوڑی سے پکڑتے صنم نے ہمیشہ کی طرح اسے پھر سے سمجھایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، اگر میں کھانا کھاؤں گی تو بیبی کو بھی کھانا ملے گا؟ وہ اپنے پیٹ کو چھوتے اپنی اداسی سے بھری بے رنگ آنکھوں سے صنم کو دیکھتے پوچھنے لگی۔ تو صنم نے سر ہاں میں ہلایا۔ ماں کو سنبھالنا شاید اتنا مشکل نہ ہوتا، مگر جب سے اس کے ماں بننے کی خبر ملی تھی صنم اور صالح کی مشکلات بڑھ گئی تھیں، کیونکہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ ہر جگہ ابتہاج کو تلاشتی تھی، پوری پوری رات روتے رہنا، وقت پر کھانا نہ کھانا، یہ سب کچھ اب عام سا ہو گیا تھا اس کے لیے۔ اس کی دن بدن بگڑتی حالت کی وجہ سے اس کی پریگننسی مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی، جس وجہ سے اب صالح اور صنم کو اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا۔ صنم اسے کھانا کھلاتے اچھے سے کمفرٹر دیے اسے سلائے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ وہاں کتنی دیر تک یوں ہی کروٹیں بدلتی سونے کی ناکام سی کوشش کرتے آخرکار نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ صنم نے روم میں آئی تو صالح جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا ایک دم سے صنم کے کمرے میں آتا دیکھ اس نے جلدی سے کال کٹ کرتے اس کے قریب جاتے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ صنم خود بھی تھکی ہاری اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ وہ خود بھی پریگننٹ تھی، ماں کی وجہ سے وہ اپنا بھی خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ صالح نے نرمی سے اسے لٹاتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تو صنم آنکھیں بند کے سکون اپنے اندر تک اترتا محسوس کرنے لگی۔ صالح نے اس کے پاس لیٹتے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ صالح آپ تھک گئے ہوں گے نا، سب کچھ سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ صنم نے رخ اس کی جانب کرتے اپنا نازک ہاتھ اس کی گردن میں حائل کیا، اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ اس کی فکر پر صالح کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ جب تم ساتھ ہو تو میری جان کچھ مشکل نہیں ہے، بس وہاں جلدی سے اس حقیقت کو ایکسپٹ کر لے کہ ابتہاج اب اس دنیا میں نہیں رہا، تاکہ ہم اس کی اور اس کے بچے کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکیں۔ صالح اور صنم اسے اپنے ساتھ مری لے آئے تھے۔ اس گھر میں رہتے وہ ایک ہفتہ وہاں نے جس اذیت میں گزارا تھا، اس کے بعد ڈاکٹرز کے مشورے پر کچھ اس کی پریگننسی کی وجہ سے وہ دونوں اسے مری لے آئے تھے۔ یہاں آ کر وہ رونا چیخنا تو کم کر چکی تھی، مگر ابتہاج کو اب تک نہیں بھول پائی تھی، جس کا سب سے زیادہ دکھ صنم اور صالح کو تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی تو سمیر نے اسے ایک نہیں بلکہ 2 گولیاں اس کے سینے پر مارتے اس کی جان لی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم پریشان مت ہو، نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے وہ محبت سے بولا۔ تو صنم اسے اچانک افتاد پر بلش کرتے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ تنگ تو نہیں کیا نا میری بیٹی نے؟ وہ اب پھر سے اپنے موڈ میں واپس آتا شرارت سے بولتا اس کے پیٹ کو چھوتے اپنے بیبی کو محسوس کر رہا تھا۔ صالح بس کریں، اب آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ صنم نے غصے سے اپنی کمر کی جانب بڑھتے اس کے بھاری ہاتھ کھولتے
हाथ को रोका तो साले वो मासूमियत से उसे देखते मुंह बना दिख गया। तुम्हें सुकून दिया है कि अब मैं भी नहीं लूं अपना सुकून जो तुम में बसा है। एक झटके में उसकी जिप खोलते साले ने होंठ उसके कंधे पर सबत करते गहरे लहजे में कहा। तो सनम ने तेज सांस भरते उस शख्स को घूरा जो हमेशा उसे जिच कर देता था। साले में उसे वो टोकने ही लगी थी। साले ने एकदम से उसके होंठों पर होंठ रख के उसके लफ्जों को पिया था। उसके लफ्ज में नरमी थी। वो मोहब्बत से उसके होंठों को छूता उसे अपनी मोहब्बत की दुनिया में ले गया था। अपने चेहरे पर किसी के सुलगते पुरतबिश होंठों के लफ्ज को महसूस करते महानींद में ही कसमसाई थी। एकदम से अपने आप पर गहरा साया महसूस करते वो झट से आंखें खोले नीम अंधेरे में अपने होंठों पर झुके मुकाबिल की शिद्दत भरी गिरफ्त पर खौफजदा होते बुरी तरह से हाथ चलाते खुद को आज़ाद कराने लगी। मगर मुकाबिल मौजूद शख्स की गिरफ्त में वो नाजुक सी जान कसमसाते हुए अपने आप का बचाव करने की नाकाम सी कोशिश करने लगी कि उसकी बंद पलकों को देख ही मुकाबिल के होंठ वहां की शफाफ गर्दन पर रखते अपना दहकता लम्स छोड़ते उसे पागल करने के दर पर था। वो बुरी तरह से चीखते खुद को आजाद करवाने की कोशिश करने लगी मगर ये सब कुछ नामुमकिन सा था। एकदम से माँ ने दरवाजे पर होती तेज दस्तक पर अपनी आंखें खोले आगे पीछे देखा तो वो खौफ से भागते दरवाजा खोलते ही सनम के साथ लगते बुरी तरह से रोने लगी। क्या हुआ है माँ, तुम ठीक तो हो ना मेरी जान, क्यों रो रही थी इस तरह? उसे साथ लगाए सनम ने मोहब्बत से पूछा था। वो वहाँ कोई है? वो डरते अंदाज में अपने बेड की जानिब इशारा करते बोली। फिर से रोने लगी तो साले ने माथे पर बल डाले। वो अंदर जाते ही सारा कमरा और खिड़कियां चेक करने लगा जो अंदर से लॉक थी। उसे फिर से माँ की जहनी हालत पर अफसोस हुआ जो जहनी तवाज़ुन ठीक न होने पर अपने पास से ही सब कुछ तस्वुर कर लेती थी। कोई नहीं है यहाँ पर वहाँ। साले के इशारे पर सनम ने उसे गहरी सांस भरते समझाया तो वहाँ ने हैरानगी से अपने कमरे को देखा। नहीं, वो था, वो पहले भी आता है, मुझे मालूम है। वो रोते हुए अपनी बात का यकीन दिलाने लगी तो सनम ने उसे अपने साथ लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ी। आज तुम मेरे पास सो जाओ, ओके? डोंट वरी, कुछ भी नहीं होगा, ये सब कुछ तुम्हारा वहम है। उसकी बात को आराम से वहम गिरदानते वो उसे जबरदस्ती साथ लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ी। सालेह गहरी नजर रूम पर डालते दरवाजा बंद करता वहां से निकला था। वहां उठो मेरी जान, कब तक सोना है? उसके कमरे का फैलावा समेटते सनम ने वहां की जानिब देखते उसे पुकारा था जो सुबह के 9 बजे तक सो रही थी। सनम ने गहरा सांस खारिज किया और चलते उसके करीब जाते वो उसे बाजुओं से पकड़ते उठाने लगी। वहां बुरे बुरे से मुंह बनाए बैठी थी। वो फौरन से सनम की जानिब देखा, कमरे का फैलावा समेट रही थी। मैं यहाँ कैसी आई? मैं तो डाकू जी के पास थी ना। अपने इर्द गिर्द देखते वो हैरत से पूछने लगी कि अंदर आती सनम ने उसे घूरा। क्या मतलब कैसे आई? तुम अपने कमरे में नहीं होगी तो और कहाँ जाओगी? सनम ने उसे घूरा तो महाबुरे से मुंह बनाती बेड से उतरी। तुम्हें कुछ नहीं पता सनम, मैं यहाँ नहीं थी। मैं रात को इत्तेहाज को ढूंढने गई थी और फिर मुझे वो डाकू जी मिल गए जो इधर मेरे कमरे में भी आता है। और फिर मेरे बेबी को भी भूख लगी थी तो उसने मुझे और मेरे बेबी को बर्गर भी दिया खाने को। फिर इसने मुझे गाड़ी में उठा के बिठाया और फिर बस कर दो वहाँ, क्या ऑल फोल कह रही हो? कोई नहीं है अपने पास से चीजें सोचना बंद कर दो। कभी कोई चोर आ जाता है तुम्हारे कमरे में तो कभी तुम खुद से ही बाहर चली जाती हो और फिर कोई ये डाकू। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ भी नहीं। जितना सोचोगी इतना ही सब अपने पास से तस्वुर करोगी तो अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालना बंद कर लो। और ये लो कपड़े। उसे पकड़ाते हुए बोली। ये क्या है? वहां ने कपड़ों की जानिब देखा जो काले रंग का काफी अच्छा सा सूट था। साले के पास उसका कोई दोस्त आ रहा है और मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन को देखकर कोई भी बातें बनाए, इसीलिए तुम अभी शावर लेने जा रही हो और मैं तुम्हें अच्छे से तैयार करूंगी। सनम ने उसके बाल कंधे से पीछे करते कहा। तो साले का दोस्त आ रहा है, मेरा तो नहीं, मैं क्यों तैयार हूँ? उसका दिमाग सनम की सोच से भी ज्यादा चलता था। सनम ने ताज्जुब से उसे घूरा। क्योंकि वो हमारे घर आ रहा है पागल लड़की, और मैं भी अच्छे से तैयार होंगी और तुम भी। सनम ने उसे कंधों से थामते जबरदस्ती बाथरूम में बंद किया। साले की बीवी तो सनम है, फिर मैं क्यों ये कपड़े पहनूं? वो हाथ में थामे सूट को घूरते सोच रही थी। मैं इत्तेहाद से मिलूंगी तो ये उसे पहन कर दिखाऊंगी। मैं ऐसा करती हूँ, जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। वो खुशी से सोचते साथ ही कपड़े हैंग करते शावर लेने लगी। साले, आपका ये दोस्त आखिर है कौन जिसे आपने सुबह ही सुबह इनवाइट कर लिया? आप उसे रात को डिनर पर भी इनवाइट कर सकते थे। सनम जल्दी से ब्रेकफास्ट बना रही थी और साले उसका साथ दे रहा था। मैं मदद कर तो रहा हूँ जान, वैसे भी वो बस 10 बजे तक पहुंचेगा और तब तक हम दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बना लेंगे। वो ऑमलेट बनाती सनम के कंधों को होठों से छूते उसके कान की लोबर लब रखते सरगोशी नुमा आवाज में बोला।
آپ رہنے دیں، آپ سے میں کسی اچھی چیز کی توقع نہیں کر سکتی، آپ مجھے ہی تنگ کریں گے۔ صنم نے جھنجھلاتے ہوئے اسے پیچھے کرنا چاہا، جس کے دونوں ہاتھ اب اس کے پیٹ کے گرد بندھے تھے۔ صالح، کچھ تو خیال کریں، دور رہیں، نہ تنگ کریں مجھے۔ اس کے ہونٹوں کا لفظ اپنے گالوں، اپنے کندھوں پر پاتے، اپنی پشت اس کے سینے سے لگی محسوس کرتے، پور پور پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے بولی، میں اپنے بچے سے پیار کر رہا ہوں، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ صنم کو ٹوکتے ہوئے پھر سے اس کے کندھے پر ہونٹ رکھتے بولا تو صنم نے جھرجھری سی لی۔ یہ شخص اسے رات ہو یا دن کبھی بھی ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، اور اب بھی وہی کچھ کر رہا تھا۔ صالح، اپنی گردن سے سرکتے اس کے ہونٹوں کے لفظ پر صنم نے لرزتے اسے پکارا تو صالح نے فوراً سے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی۔ یہ بہت پرانا طریقہ ہے جانم، کچھ نیا بھی ٹرائی کر لیا کرو، جیسے تم اپنے ہونٹوں سے میرے ان بے باک ہونٹوں کو روک سکتی ہو، مجھے کافی خوشی ہوگی تمہاری اس ادا پر۔ وہ مزے سے اس کے کان کے قریب جھکتا، معنی خیز بے باک سی سرگوشیاں کرتا صنم کو دہلا سا گیا تھا۔ اچھا اچھا، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں تم بہت بےتاب ہو، مگر یہ کچن ہے اور کسی بھی وقت ہماری ماں بیبی آتی ہی ہوگی، تو ہم ایسا کرتے ہیں یہ سب روم میں کریں گے۔ میں تمہیں پورا موقع دوں گا اپنے ان گستاخ ہونٹوں کو سزا دینے کا، مگر شرط یہ ہے کہ یہ سزا تمہارے ان حسین ہونٹوں سے ملے۔ صنم کا رخ اپنی جانب کرتے صالح نے بے خودی سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے گہرا سانس اپنے اندر کھینچا تھا، اور پھر ایک دم سے پیچھے ہوتے صالح نے خمار آلود نظروں سے صنم کے دھواں دھواں ہوتے چہرے کو بے باکی سے دیکھا، جو اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دی اپنے کام میں مشغول ہوئی تھی۔ کیا ہے یار، اتنا لیٹ کر دیا تم نے، میں جلدی سے ریڈی ہو جاتا ہوں، وحید مراد قریشی آنے والا ہوگا، پھر اس کے ساتھ مجھے آفس بھی جانا ہے کام کے سلسلے میں۔ وہ سارا الزام صنم پر ڈالے اطمینان سے اسے اپنی روٹین سے آگاہ کرتا اوپر کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اس کی پشت کو گھورتے صنم نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا۔ کیا ہوا ہے دلاور، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ منیبا بیگم راکنگ چیئر پر خاموش بیٹھے دلاور شاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ان کے قریب بیٹھی تھی، جو کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ کچھ نہیں، بس وہاں کا سوچ رہا ہوں، ان کے ہاتھ کے لمس پر وہ ہوش میں آتے تکلیف سے بولے تھے۔ آپ دعا کریں اللہ پاک ہماری بچی کو صبر دے دیں، بس آمین ثم آمین۔ وہ خود بھی کافی رنجیدہ تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کیا کریں، کیسے اپنی بچی کو اس غم، اس تکلیف سے نکالے۔ مجھے لگتا ہے میرے گناہوں کی سزا دی ہے میرے اللہ نے مجھے، میری معصوم پھولوں جیسی بچی کو میں نے پوری زندگی کبھی سینے سے نہیں لگایا، اسے کبھی محبت کی نظروں سے نہیں دیکھا، اور آج میری بچی میری آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہے اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بے بسی سے اپنی اندرونی کیفیت سے انہیں آگاہ کرتے بولے تو منیبا بیگم مزید رنجیدہ ہوئی۔ میں نے سوچ لیا ہے کہ ماں کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ وہ اپنی آنکھوں میں آنسو پوچھتے اپنا فیصلہ منیبا بیگم کو سناتے ہوئے بولے، نہیں دلاور، ہم ایسا کچھ نہیں کر سکتے، صنم اور صالح اس کا خیال رکھ رہے ہیں، اگر وہ دوبارہ یہاں آئی تو اس کی حالت مزید بگڑ جائے گی، اسے بھی آرام کی ضرورت ہے، اور وہ یہاں آئے گی تو ابتہاج کی یادیں اسے مزید پاگل کر دیں گی۔ اس وقت اسے وہاں ہی رہنے دیں، منیبا بیگم نے انہیں آرام سے سمجھانا چاہا تھا، مگر وہ مزید بے چین سے ہو گئے تھے۔ تم جانتی نہیں، میں نے اسے خود دیکھا ہے، وہ مجھے دیکھ کر بھاگ گئی تھی۔ منیبا، جانتی ہو یہ کتنا اذیت ناک تھا میرے لیے؟ وہ ایک دم تڑپ اٹھے تھے۔ منیبا بیگم کی اپنی آنکھیں اشکبار تھی، وہ لاجواب سی ہو گئی۔ میں کل جاؤں گا مری، چاہے جو بھی ہو، میں اسے اپنے ساتھ لاؤں گا، اسے وہ ساری محبت، وہ لاڈ پیار دوں گا جس پر اس کا حق ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گا، دنیا سے چھپا کر صرف اپنے لیے۔ منیبا بیگم کی جانب دیکھتے وہ ایک پر یقین لہجے میں بولے تو وہ خاموش ہو کے رہ گئی۔ ان کی اذیت، ان کا دکھ وہ خود بھی جانتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کے اس فیصلے سے ماں کی زندگی مزید مشکل ہونے والی تھی۔ مسٹر خان، مجھے آپ کی ڈیل بے حد پسند ہے، اسی وجہ سے تو میں آپ سے ملنے یہاں تک آیا ہوں آپ کے گھر۔ صالح کی جانب دیکھتے وحید مراد قریشی نے اشتیاق سے کہا تو صالح گہرا مسکرایا۔ آپ کا بے حد شکریہ مسٹر قریشی کہ آپ نے پوری انڈسٹری میں سے ہماری کمپنی کو اپنے لیے چنا، مجھے آپ کے ساتھ کام کر کے بے حد خوشی ہوگی، صالح نے صنم کی جانب دیکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ صنم صالح کے ساتھ بیٹھی خاموشی سے یہ سب کچھ سن رہی تھی، مگر اس کا سارا دھیان وہاں کی جانب اٹکا تھا۔ وہاں کو کپڑے تو وہ دے آئی تھی، مگر اسے تیار نہیں کر پائی تھی، اوپر سے یہ بزنس مین اچانک ہی وقت سے پہلے ٹپک پڑا تھا، جس کی وجہ سے وہ کافی تپی ہوئی تھی۔ صنم، صالح، یہ دیکھو میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سیڑھیوں کے وسط میں کھڑی وہ اپنے ہاتھ میں دوپٹہ لہراتے ایک ادا سے بول رہی تھی، اس کے بھیگے بالوں سے بہتی پانی کی بوندیں اس کی شفاف گردن میں گرتے مقابل کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی۔ چون آنکھیں صالح اور صنم کی پشت اس کی جانب تھی، وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ پیچھے کھڑی وہ مس کوئن کون سا شوشہ چھوڑ رہی ہے۔ اس کے نازک وجود کے نشیب و فراز دیکھتے
مقابل کو اپنے حلق میں کانٹے سے اترتے محسوس ہوئے تھے۔ وہ مشکل سے اپنا چشمہ سیٹ کی نظریں گھما گیا۔ ماں یہ کیا کر رہی؟ وہ سامنے دیکھو، مہمان آئے ہیں۔ اس کے قریب جاتے صنم نے جھڑکتے اس کا دوپٹہ کھینچا تھا اور فوراً سے حجاب بنائے اس کے سر پر پہنایا۔ ماں نے صنم کی پشت سے نکلتے سامنے دیکھا، جہاں سرخ داڑھی میں آنکھوں پر بڑا سا چشمہ لگائے وہ کوئی آدمی تھا۔ اب شرارت نہیں کرنی۔ اس کے گال کو چھوتے صنم نے تنبیہ کی اور اسے ساتھ ہی چلتے وہ میز کے قریب پہنچی۔ یہ میری بہن ہے ماں، صنم نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاتے تعارف کروایا۔ مقابل نے اس کے بھیگے چہرے نم ہونٹوں کو دیکھتے ایک سرد سانس فضا کے سپرد کیا اور جبرن مسکراتے سر ہاں میں ہلایا۔ ہیلو سرخ داڑھی والے انکل جی، ماں نے خود سے اسے پکارا جو بیچارہ پانی پی رہا تھا۔ اس کی بات پر جہاں صنم اور سالے شرمندہ ہوئے وہیں مسٹر قریشی کو اچھو سا لگا تھا۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ سا پڑ گیا۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ یہ سب کس وجہ سے تھا، ماں کے انکل کہنے پر یا داڑھی والے انکل کہنے پر۔ ماں ہاں، صنم نے دانت پیستے اسے خاموش کروانا چاہا جو صنم کو یوں گھور رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ویسے مجھے ایک بات تو بتائیں کہ آپ کی یہ داڑھی بھی ڈاکو جی کی طرح اصلی ہے؟ اسے تجسس ہوا تھا اور کل رات کا کوئی بھی سین نہیں بھولی تھی وہ۔ اس کی ایک ہی رٹ پر صنم نے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا جبکہ سالے وحید مراد کو دیکھ رہا تھا جس کی نظریں وہاں پر تھی۔ جی نہیں، یہ میری خاص پسندیدہ داڑھی ہے، اس نے ہاتھ سے شیو برابر کرتے کہا تو سالے کو ہنسی آئی اس کی حالت، مگر پھر صنم کی آنکھیں دکھانے پر وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اب کی بار ماں کچھ بولتی اس سے پہلے ہی صنم اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس کمرے میں لے گئی۔ آج رات میں نے ایک پارٹی رکھی ہے مسٹر خان، تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ ہم دونوں ایک ساتھ کام کر رہے ہیں۔ مسٹر قریشی نے جگہ سے اٹھتے سالے کو مخاطب کیا۔ مجھے خوشی ہوگی، میں ضرور آؤں گا مسٹر قریشی۔ سالے اس کے ساتھ ہی نکلتے مسکراتا ہوا بول رہا تھا، جی مگر مجھے زیادہ خوشی ہوگی جب آپ اپنی بیوی اور سالی کو بھی لائیں گے ساتھ۔ ڈونٹ وری، ایک چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدرنگ ہے اور کچھ نہیں۔ اس کی پریشانی بھانپتے قریشی نے اس کا کندھا تھپکا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم ایک مہینے سے ایک ساتھ کام کرتے آئے ہیں اور مجھے آپ پر پورا یقین ہے مسٹر قریشی۔ اس کا کندھا تھپکتے سالم نے دل سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ سالے اور وحید مراد کے جانے کے بعد صنم نے کافی کوششوں کے بعد ماں کو کھانا کھلاتے میڈیسن دی تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق ماں کی ریکوری اس کی نیند سے ہو سکتی تھی۔ صنم کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھی رہی۔ ماں کو پرسکون سوتا دیکھ صنم نے جھک کے اس کی پیشانی پر لب رکھے اور بنا آواز پیدا کیے وہ روم سے نکلتے ہی دروازہ بند کرتے نیچے اتری تھی۔ میز پر برتن یوں ہی پڑے تھے۔ اسے اس وقت کافی تھکاوٹ بھی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ صبح سے وہ ناشتہ تیار کرتے کافی تھک گئی تھی۔ اوپر سے ماں کو سنبھالنا سب سے زیادہ مشکل کام تھا اس کے لیے، جسے وہ بہت محبت سے کر رہی تھی۔ اچانک سے دروازے پر ہوتی دستک پر وہ سالے کا سوچتے برتن چھوڑتے دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ پاپا آپ؟ دروازے پر کھڑے دلاور شاہ کو دیکھتے صنم کو حیرت اور خوشی دونوں ہی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے ان کے قریب گئی اور فوراً سے ان کے سینے سے جا لگی۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے دلاور شاہ کا ہاتھ تھم سا گیا۔ انہوں نے فوراً سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ صنم ان کی بے رحمی کے باوجود بھی مسکرا دی۔ آئیے پاپا، اندر آئیں۔ انہیں ساتھ لیے وہ اندر داخل ہوئی۔ ماں کہاں ہے؟ صنم کی بات کا جواب دیے بنا وہ متلاشی نظروں سے ماں کو ڈھونڈتے اس کی بابت پوچھنے لگے۔ پاپا وہ تو سو رہی ہے، آپ بیٹھے، میں ناشتہ لاتی ہوں آپ کے لیے۔ صنم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ کہاں سوچا تھا اس نے کہ اس کے پاپا اسے معاف نہیں تو کم از کم اب ناراض بھی نہیں تھے، وگرنہ جو کچھ وہ کر چکی تھی ان سب کے بعد یہ سب کچھ ناممکن سا لگتا تھا اسے۔ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، بس ماں کو لینے آیا ہوں، اسے لے کر ہی جاؤں گا، وہ اٹل لہجے میں کہتے ماں کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ پاپا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں بھلا کہاں جائے گی؟ وہ یہاں میرے ساتھ میرے پاس رہے گی۔ صنم نے ان کے قریب جاتے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو دلاور صاحب نے مڑتے اسے دیکھا۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا، وہ کہتے ساتھ ہی اوپر کی جانب بڑھنے لگے کہ صنم نے آگے بڑھتے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چل پڑی۔ دلاور صاحب خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ انہیں خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ یہ لیں، یہ دیکھیں ماں کی رپورٹس۔ ڈاکٹر نے صاف صاف کہا ہے کہ اگر ماں دوبارہ سے اس سٹیج پر گئی جہاں اسے صرف اور صرف ابتہاج کی یادیں، اس کے ساتھ گزرا وقت یاد آتا رہا تو پھر ماں کے ٹھیک ہونے کے چانسز زیرو ہو جائیں گے۔ ہم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیں گے بابا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اسی جگہ پر جائے، وہی سب کچھ یاد کرے؟ میں جانتی ہوں پاپا کہ میں نے بہت سی غلطیاں کی ہیں، میں ایک نافرمان اولاد ہوں، مگر کیا آپ کی بے رخی میرے خدا کی دی گئی سزا یا میرے لیے ہوا میرا مکافات میرے گناہوں کو آپ کی نظر میں کم نہیں کر سکتا؟ ان کے دونوں ہاتھوں کو تھامے وہ بے بسی سے بولی تو دلاور صاحب نے نظریں چرا لی۔
پاپا مجھے معاف کر دیں پلیز، میں نے آپ کی نافرمانی کی، اس دنیا نے مجھے ریزہ ریزہ کر دیا، میں بے حد شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ ان کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے محبت سے ان پر بوسہ دیتے بولی تو دلاور صاحب کا دل بھاری سا ہونے لگا۔ انہوں نے ضبط سے سرخ آنکھوں سے اپنے ہاتھوں پر سر رکھتے روتی ہوئی اپنی لاڈلی کو دیکھا، جس کی ایک غلطی نے ان سے ان کا مان، غرور، عزت سب کچھ چھین لیا تھا۔ پلیز ماں کو مت لے کر جائیں، ان کے سینے سے لگے وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ ابھی تو اس نے ایک بہن کی طرح ماں کا خیال رکھنا شروع کیا تھا، اب جب وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے گی تو صنم پھر سے اکیلی پڑ جاتی۔ پاپا مجھے معاف کر دے پلیز۔ اس کے لرزتے وجود، اس کے لہجے کی سچائی پر آخرکار دلاور صاحب نے اپنا ہاتھ صنم کے سر پر رکھا تھا، جو اپنی سرخ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میری بیٹی امانت ہے تمہارے پاس صنم، اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا اور اپنا بھی۔ وہ ضبط سے اپنے دل پر قابو کرتے نم لہجے میں بولے تو صنم نے سر ہاں میں ہلایا۔ دلاور صاحب اس کی سر پر ہاتھ رکھے بنا کچھ بولے وہاں سے چلتے چلے گئے۔ اف بیگم، اگر ایسی غضب کی تیاری کے ساتھ جاؤ گی تو یقین مانو میرا دل اور ارادہ دونوں ہی بدل جائیں گے۔ صالح جو صنم کو دیکھتے اندر آیا تھا، اسے ریڈ کلر کی شارٹ فراک میں ملبوس دیکھ چہرے پر ہلکا سا میک اپ کے ساتھ بالوں کا اونچا چوڑا بنائے وہ اس کے قاتل حسن سے متاثر ہوئے پیچھے سے اسے ہٹ کرتے بولا تو صنم نے آئینے سے اسے اپنے ساتھ نظر آتے صالح کے عکس کو مسکراتے دیکھا۔ میں نے کہا تھا کہ میکسی پہننا۔ اس کے چہرے پر جھولتی لٹو انگلی کے لپیٹتے وہ شکوہ سا کرنے لگا کہ صنم نے سرد سانس خارج کرتے صالح کو آنکھیں چھوٹی کیے گھورا۔ صالح، آپ جانتے ہیں کہ میکسی کتنی فٹ ہوتی ہے اور ایسی کنڈیشن میں میرا دم گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگاتے وہ صالح کو پیچھے کرنے لگی، جس کی بے باک نظریں اس صنم کے ہونٹوں پر تھی۔ ویسے جو آپشن میں نے تمہیں صبح دیا تھا وہ ابھی تک ویلڈ ہے، تم اپنے ان خوبصورت ہونٹوں سے مجھے خاموش کروا سکتی ہو جانم، کیونکہ یہ پھر سے کوئی گستاخی کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ صنم کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتے صالح اس کے کندھے پر ہونٹ رکھتے کان میں سرگوشی کی تو صنم نے تعصب سے سر ہلایا۔ کبھی تو باز آ جایا کرے صالح، ابھی بھی جب مجھے ماہ کو بھی تیار کرنے جانا ہے۔ اس کے ہونٹوں کی بڑھتی بے باکیوں سے وہ کسمساتی اس کے حصار کو توڑنے کی کوشش کرتے بولی تو صالح نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے صنم کا رخ اپنی جانب کیا۔ کس نے کہا تھا کہ ایسے قاتلانہ تیار ہو کر اپنے شوہر کے سامنے، اور پھر جب اس کے جذبات دہکنے لگیں تو آگے سے نخرے دکھانا شروع کر دو؟ وہ خفگی سے اس کی تھوڑی پر ہونٹ سبد کرتے اسے ڈانٹنے کے سے انداز میں بولا تو صنم نے اس ناٹک باز کو گھورتے خود سے دور کرنا چاہا۔ ایسے کیسے میڈم؟ صنم کے دور ہونے پر صالح نے فوراً سے اس کا ہاتھ تھامتے اپنی گردن کے گرد حائل کی ہے۔ وہ اس کے نازک وجود کو اپنے قریب تر کرنے لگا۔ تھوڑا سا چکھنا تو بنتا ہے ظالم بیوی۔ صنم کی ناک پر ہونٹ رکھتے وہ بے باک سی سرگوشی کرتے اس کے نازک ہونٹوں پر جھکتے اپنی منمانیاں کرنے لگا۔ اس کے لمس میں ہمیشہ کی طرح وہی نرمی اور محبت آباد تھی کہ صنم اس کے لمس پر مدہوش سی ہو گئی۔ صالح نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزادی دی، اس کی گردن پر اپنے ہونٹوں کی مہرے ثبت کیے تو صنم کا سانس اکھڑنے لگا۔ صالح، صنم نے اسے خود سے دور کرنے کو پکارا تو صالح نے سر اس کی گردن سے نکالتے اسے دیکھا جو آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ میرے جذبات، میری چاہت تم پر بہت زیادہ ادھار بنتے جا رہے ہیں۔ میرا بیبی تمہیں بچا لیتا ہے ہر بار، مگر ڈونٹ وری، ایک بار بیبی کو آنے دو پھر فرصت سے اپنے سارے حساب اپنی فیوریٹ سٹائل میں پورے کروں گا۔ اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑتے وہ پیچھے ہوتے اسے اپنے حساب کتاب کے متعلق بتانے لگا کہ صنم کا چہرہ شرم سے دہکتا انگارہ بن گیا۔ وہ بمشکل سے اسے خود سے دور کیے ماہ کو تیار کرنے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ آئیے آئیے مسٹر خان، میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ گہرے ڈارک بلو کلر کے 3 پیس میں ملبوس اپنی شاہانہ وجاہت، بڑی ہوئی سرخ داڑھی اور آنکھوں پر چشمہ لگاوے جو کب سے ان کی راہ تک رہا تھا، صالح کو انتراتا دیکھ فوراً سے ان کے قریب گیا۔ آپ نے اتنی محبت سے بلایا تھا، مجھے تو آنا ہی تھا، صالح نے مسکراتے ہوئے کہا تو مسٹر قریشی سنتے سر ہاں میں ہلا گئے۔ بھابھی کو نہیں لایا آپ ساتھ؟ کہا بھی تھا سب کو لائیے گا۔ صالح کو اکیلا دیکھ مسٹر قریشی نے صنم اور ماہ کو نہ پاتے پوچھا۔ نہیں، وہ آئی ہیں ساتھ، بس صنم ماہ کو لے کر آ رہی ہے۔ صالح نے باہر دروازے کی جانب دیکھتے اسے آگاہ کیا تو اتنے میں وہ کہ صنم ماہ کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈارک بلو کلر کے پاؤں کو چھوتی اس خوبصورت میکسی میں ملبوس، سر پر حجاب کیے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے وہ صنم کے ساتھ مسکراتے ہوئے اندر بڑھی تھی۔ السلام علیکم بھابھی، مجھے خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بھی میری پارٹی میں آئے، ویلکم۔ صنم اور ماہ کی جانب دیکھتے اس نے گہرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ماہ تو گردن گھمائے آگے پیچھے دیکھ رہی تھی، جہاں پورا حال ہی لڑکیوں اور مردوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے صنم کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تو صنم نے اسے خود سے ڈر لگایا۔ مسٹر خان آئیے، میں آپ کو کچھ لوگوں سے ملواتا ہوں۔
صالح کو دیکھتے مسٹر قریشی اسے ساتھ لے ایک جانب کھڑے بڑے بڑے بزنس مین کے پاس گئے اور صالح کا تعارف کروانے لگے۔ سنم مجھے وہ جوس لا کر دو، بیبی نے پینا ہے۔ سنم جو تھکاوٹ کی وجہ سے ایک جانب کرسی پر بیٹھی تھی، مہا نے اشتیاق سے بوتلوں کو دیکھتے کہا تھا، تم کچھ زیادہ ہی شریر ہو رہی ہو مہا، ہر بار اس معصوم پر الزام لگا دیتی ہے اور کوئی جوس نہیں پینا یہاں سے پتہ نہیں کون سا جوس ہوگا اور کون سی ڈرنک، خبردار جو کسی بھی جوس کو ہاتھ لگایا۔ اس کو ساتھ بٹھاتے سنن نے اسے حکم دے دیا، مگر مہا کی نظریں ابھی تک ان بوتلوں پر ٹکی تھی۔ ڈانس پلیز۔ میوزک سٹارٹ ہوتے ہی صالح مسٹر قریشی سے اجازت لیتے ان کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ سنم کے سامنے پھیلائے کہا، تو سنم نے شرماتے سر ہاں میں ہلا دیا۔ مہا کے چھوٹی کی ان کو گھور رہی تھی۔ سنم کو تھامے صالح وہاں سے جیسے ہی گیا، وہ تیزی سے اٹھتے میز کی جانب گئی اور ایک بوتل اٹھائے جلدی سے اپنے منہ کو لگا گئی۔ اس کا ذائقہ کڑوا کیوں ہے؟ اس نے منہ بسورتے بوتل کو دیکھا جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ ایک بار پھر سے چیک کرتی ہوں، کیا پتہ اچھا ہو۔ اس نے چور نظروں سے صالح اور سنم کو دیکھا جو اب بھی ڈانس کر رہے تھے اور پھر سے بوتل منہ کو لگائی۔ اس بار اسے جوس کا ٹیسٹ اچھا سا لگا تھا۔ ارے واہ، میں اسے چھپا کر گھر لے جاؤں گی، اپنے کمرے میں بیٹھ کر پیوں گی۔ وہ نشے سے جھولتی اس بوتل کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی تھی، ارے واہ، یہ تو گول گول گھومتی بھی ہے۔ اس نے سامنے بوتل کو غور سے دیکھا تو ہنستے ہوئے خود سے ہی مخاطب ہوئی تھی، بہت اچانک کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ مہا نے سنم کے خیال سے فوراً سے بوتل میز پر رکھتے مڑتے پیچھے دیکھا، ارے سرخ داڑھی والے انکل آپ؟ وہ ہنستی وحید قریشی کو دیکھتے ہوئے بولی تو مقابل نے اپنا ایک ہاتھ پینٹ پر پھنسائے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا، ڈانس کریں گی میرے ساتھ؟ اس کے نازک وجود کو آنکھوں میں بسائے وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اوکے، مگر مجھے زیادہ تیز مت گھمانا۔ وہ اپنا نازک ہاتھ مقابل کے چوڑے سرخ و سفید ہاتھ میں رکھتے بولی تو وحید قریشی نے اسے چونکتے دیکھا، وہ کیوں بھلا؟ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے وہ اپنے قریب کرتا اس کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا، کیونکہ اندر بیبی بیٹھا ہے، اگر تم نے گھمایا تو وہ بھی گھومے گا اور اسے چوٹ بھی لگے گی۔ وہ دانشمندانہ انداز میں بولی تو مقابل نے گہرا سانس فضا میں خارج کرتے اس کے پیٹ کی جانب دیکھا اور پھر نرمی سے اس کے تھامے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھتے وہ اسے ساتھ لیے آگے بڑھا تھا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ گانے کے مدہوش کرتی تیز دھنوں پر اپنا ایک ہاتھ مہا کی کمر کے گرد حائل کیے اس کے ساتھ احتیاط سے ڈانس کر رہا تھا، جبکہ مہا تو مکمل ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی، جس پر مقابل اس کے ساتھ ڈانس کرتے وحید قریشی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ مسٹر قریشی۔ اچانک سے صالح کے بلانے پر وحید نے مہا کو نرمی سے چھوڑا اور مڑتے پیچھے سے متفکر سے کھڑے صالح کی جانب دیکھا، سنم کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے اسے ہاسپٹل لے جانا ہوگا، آپ پلیز آج مہا کا خیال رکھ لیں گے، کیونکہ اگر مہا نے سنم کو اس حالت میں دیکھ لیا تو وہ مزید پینک ہو جائے گی۔ صالح نے اپنی پریشانی سے آگاہ کیا تو مقابل جیسے یہی سننے کو بےتاب تھا، ڈونٹ وری، میں ان کا خیال رکھوں گا، آپ بھابھی کو لے جائیں۔ اس نے کھلے دل سے اجازت دی، جس پر صالح مشکور ہوتا سنم کو ساتھ لیے وہاں سے نکلا تھا۔ مسٹر قریشی نے مڑتے مہا کو دیکھا جو وہاں نہیں تھی، اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے وہ تیزی سے آگے بڑھتا اسے ڈھونڈنے لگا۔ مہا سوئمنگ پول کے قریب اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کیے ان پر سر رکھے ابتہاج کو یاد کرتے رو رہی تھی۔ اسے آج کتنی یاد آئی تھی ابتہاج کی، مگر وہ تو جیسے اپنی ماں کو ہی بھول گیا تھا۔ مہا نے سو کرتے اپنے آنسو صاف کیے اور شفاف پانی میں دیکھنے لگی، نشے سے اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکتے پانی میں دکھتے اس شخص کو گھورا جو اس کے ابتہاج کا تھا۔ مہا نے منہ کھولے حیرت سے مڑتے دیکھا تو ابتہاج اس کے پیچھے کھڑا تھا، وہ دھڑکتے دل سے فوراً اٹھی تھی، ایک دم سے لڑکھڑاتے پیچھے پانی میں جا گری۔ اس اچانک افتاد پر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، وہ ڈر سے آنکھیں بند کیے خود کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگی کہ ابتہاج نے فوراً سے چھلانگ لگاتے پانی میں جاتے اسے تھاما، جس کا پورا وجود ڈر سے کپکپا رہا تھا۔ مہا۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ابتہاج نے اسے سینے سے لگائے متفکر سا ہوتے پکارا تھا۔ مہا نے آنکھیں مضبوطی سے میچیں، اسے یہ لگا اس کا خواب تھا جو آنکھیں کھولتے ہی ٹوٹ جائے گا۔ مہا، آنکھیں کھولو۔ ابتہاج نے اس کی بھیگی گردن پر اپنے بھیگے ہونٹ رکھتے سرگوشی کی تو مہا نے سر نفی میں ہلایا۔ میں جانتی ہوں اگر آنکھیں کھولی تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو، اس کے کہے الفاظ ابتہاج نے اسے ایک دم سے خود میں بھینچ لیا۔ ابتہاج کا ایک ہاتھ مہا کے کمر کے گرد حائل تھا، جبکہ اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ اس کے بالوں کو سہلاتا مہا کو پرسکون کرنے لگا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ مجھے چھوڑ کر؟ سب نے کہا کہ آپ نہیں رہے، مجھے چھوڑ کر بہت دور چلے گئے ہیں، مگر میں جانتی تھی کہ آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے۔ اور روتے ہوئے ابتہاج کو مضبوطی سے تھام گئی، جیسے ڈر ہو کہ وہ پھر سے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ میں کہیں نہیں جا سکتا مہا، میں تمہارے قریب
ना होकर भी तुम्हारे करीब हूँ, मेरी हर आती जाती सांस में तुम बसती हो। भला इब्तिहाज गर्देजी तुम्हें छोड़ सकता है? तुम मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर हो, तभी तो रोज आता हूँ अपनी सांसें लेने तुमसे। ठंड से कपकपाते वहां के वजूद को अपनी होठों से छूते हुए मदहोश सा भारी सरगोशियां करने लगा। वहां का वजूद उसके होठों की शिद्दत भरे लम्स पर कपकपाने लगा था, वजूद से जैसे जान निकल रही थी। इब्तिहाज ने नरमी से उसे अपने बाहों में भरा था और फिसलते वो उसे अपने कमरे की जानिब ले जाने लगा। उसकी गुर्बत में वो सब कुछ भुलाए उसके सीने से लगी इब्तिहाज की धड़कनों को सुन रही थी। इब्तिहाज ने अंदर आते ही डोर पाँव से लॉक किया और फिर चलते बेड के करीब जाते नरमी से उसे बेड पर लिटाए उसके करीब झुका। इब्तिहाज, उसे दूर जाता महसूस करते महा ने तड़पते उसे पुकारा था। इब्तिहाज ने मुस्कुराते झुकते उसकी पेशानी पर होंठ रखते उसे पुरसुकून किया और फिर उठते हुए ड्रॉर की जानिब बढ़ा। कमरे की मायने खेज खामोशी में वहां की तेजी से धड़कती सांसें एक एक पुरसुसु माहौल बर्पा करने लगी। वहां का नाजुक भीगा वजूद कपकपा रहा था, होंठ भी सर्दी से ठिठुरे हुए थे। इब्तिहाज अपनी मतलूबा चीज निकालते वहां की जानिब बढ़ा जो बेड क्राउन से टेक लगाए बैठी थी। ये मेरी जान और मेरी आने वाली जान के लिए। अपने हाथों में थामा एक खूबसूरत सा पेंडेंट जिसमें AM हार्डशिप में लिखा हुआ था वहां की गर्दन में पहनाते इब्तिहाज ने झुकते अपने होंठ इस पेंडेंट पर रखे तो वहां तेज तेज सांस लेते आंखें मूंद गई। इब्तिहाज ने होंठ उसकी बंद आंखों पर रखे तो वहां ने तड़पते उसके कंधों को थामा था, मगर अब इब्तिहाज का उससे दूर रहना नामुमकिन था। इब्तिहाज ने नरमी से उसके भीगे हिजाब को उसके सर से उतारा तो वहां के हसीन बाल लहराते उसके चेहरे पर आ गिरे, जिनकी खुशबू को खुद में उतारते इब्तिहाज ने अपने दोनों हाथ वहां की नाजुक कमर में हायल किए उसे खींचते अपने करीब तर किया। बहुत तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए, अपने बेबी के लिए महा। अब मुझे खुद से दूर मत करना। महा के पेट पर होंठ रखते इब्तिहाज ने उसके कान में सरगोशी की तो उसके जुनून को लफ्जों में महसूस करती महा ने अपना खुश्क हलक तर किया था। अपनी शर्ट उतारते दूर फेंकता वो एकदम से महा के होठों पर झुका, खुद को सैराब करने लगा। उसके लम्स अपनी सांसों में उतरती गर्म सांसों को महसूस करते महा की टांगें लरजने लगी, मगर उसे खुद से दूर करने की सकत वो खुद में नहीं रखती थी। इब्तिहाज, अपनी कमर से खुलती जिप को महसूस करते महा ने डरते उसे पुकारा था। कमरे में फैले अंधेरे और मायने खेज सी खामोशी में महा की सांसों की आवाज़ को सुनते इब्तिहाज ने उसके दाएं कंधे से मैक्सी सरकाते अपना शिद्दत भरा लम्स उसके कंधे पर छोड़ा तो महा ने तड़पते उससे खुद से दूर करना चाहा था। इब्तिहाज ने उसके दोनों हाथों को अपने भारी हाथों में उलझाए तकिए से लगाया कि महा उसकी जानलेवा कुर्बत पर निढाल सी हो गई। जब इब्तिहाज ने उसके होठों पर झुकते उसके फरार के सारे रास्ते खुद तक महदूद कर लिए, उसके नाजुक वजूद को अपनी मोहब्बत से छूते वो उसे अपनी चाहत और मोहब्बत से रूशनास कराने लगा। साले, आप मुझे नीचे उतारे, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, साले के कंधे पर हाथ रखते सनम ने झुंझलाते हुए कहा। तो साले ने सर झुकाए अपनी गोद में मौजूद अपनी मासूम सी जान को देखा। नहीं हो तुम ठीक, तुम्हारी वजह से मेरा बेबी भी ठीक नहीं है। मैंने पहले ही तुम्हें वार्न किया था सनम के चाहे कुछ भी हो, मगर तुम खुद पर किसी भी चीज़ का बोझ या फिर स्ट्रेस नहीं लोगी। मगर तुम्हें मेरी कोई बात कहाँ समझ आती है? उसे घूरते वो खफा खफा सा बोला। आज के बाद तुम्हें मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। कमरे में दाखिल होते ही साले ने पाँव से दरवाज़ा बंद करते एक और शोशा छोड़ा। सनम ने मुंह बनाया उसे देखा। मैं ठीक से खाती हूँ साले, आपको कोई ज़रूरत नहीं मुझे खिलाने की, वो मुंह बनाए बोली तो साले ने उसे बेड पर लिटाते घूरा। अच्छा, इसी वजह से इतनी वीकनेस हुई है तुम्हें? हालत देखो अपनी, बिल्कुल कमज़ोर हो गई हो। मुझे अपना बच्चा सही सलामत चाहिए सनम, और अपनी बीवी भी। सनम के करीब दाएं बाएं अपने दोनों हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखते मजबूत लहजे में बोला तो अपने होठों पर झुकते साले को देख सनम ने फौरन से उसके होठों पर हाथ रखा। अब क्या प्रॉब्लम है? साले ने घूरते उसका हाथ अपने होठों से हटाते पूछा। वो महा कहाँ हैं? हम उसे कब लेने जाएंगे? साले की जज्बात की आंच जती नजरों से निगाहें चुराए वो मिनमिनाई तो साले ने लब खींचते उसे घूरा। वो मिस्टर कुरैशी के पास है, हम सुबह ले आएंगे उसे। साले ने झुकते उसकी गर्दन पर होंठ रखते सरगोशी की। उनके पास क्यों है? वो वहाँ कैसे रहेगी सारी रात? साले, हमें अभी जाना होगा। सनम का दिमाग अभी तक वहाँ पर अटका हुआ था। वो जानती थी कि वहाँ किसी दूसरे इंसान के पास ज़्यादा देर तक नहीं रह सकती। कुछ नहीं होगा उसे, वो ठीक है। मेरी बात हुई थी फ़ोन पर कुछ देर पहले, अब तो वो सो भी गई होगी। सनम के बालों को जूड़े से आज़ाद करते वो गंभीर लहजे में बोला तो सनम ने सर्द सांस फिजा के सुपुर्द किया। साले ने झुकते अपने होंठ सनम की पेशानी पर रखे तो सनम उसके लम्स पर खामोशी से आंखें मूंद गई। साले की नज़र सनम के हसीन चेहरे से होते उसके होठों पर टिकी थी, तभी वो बेखुदी में उसके होठों पर झुकता सनम की सांसों को अपनी सांसों से उलझा गया।
اپنے ہونٹوں پر سالی کی دہتی گرفت کو محسوس کرتے صنم کا سانس سینے میں اٹکنے لگا کہ سالے نے جھکتے اس کے ہونٹوں کو آزادی دیے، اس کے گردن اور کندھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوا۔ صنم سرخ چہرے سے پڑی لمبی لمبی سانسیں لیتے خود کو پرسکون کرنے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی سالے اپنی منمانیاں کیے بغیر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تبھی وہ اس کی پناہوں میں خاموش پڑی تھی۔ سالے کی بڑھتی شدتوں پر وہ آنکھیں موندے ہمیشہ کی طرح اپنا آپ اسی کے سپرد کر گئی۔ ابتہاج پلیز نہ کریں، مجھے سونا ہے۔ وہاں منہ بسورتے ابتہاج کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے نیند سے بھری سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے بولی تو ابتہاج کے چہرے پر مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ اتنے دنوں سے سوئی ہی رہی ہو، میں نے کون سا تمہیں کچھ کہا ہے، مگر آج اتنے دنوں کے بعد مجھے خود کو محسوس کرنے سے نہیں روکو تم۔ وہاں کی گردن پر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتے وہ بوجھل لہجے میں بولا تو وہاں خاموش سی رہ گئی۔ کمرے کے ملگجے اندھیرے کے باوجود بھی وہ جانتی تھی کہ صبح ہو چکی تھی۔ پوری رات ابتہاج کی منمانیاں، اس کی شدتیں سہتے وہ اب خاصی تھکی ہوئی تھی، مگر ابتہاج کا ابھی تک اس سے دور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ کسی پاگل جنونی شخص کی طرح اسے بار بار اپنی باہوں میں سمیٹتے اسے خود سے قریب کر لیتا، جیسے ڈر ہو کہ کہیں کوئی اسے دور نہ لے جائے۔ ابتہاج، وہ ڈاکو جی آپ ہی تھے نا؟ اور سرخ داڑھی والے انکل بھی؟ ماہ کے ذہن میں اچانک سے ہی اس ڈاکو کا چہرہ لہرایا جس کا لمس بھی بالکل اس کے ابتہاج کی طرح تھا۔ ابتہاج نے مسکراتے اپنے ہاتھ کی انگلی سے ماہ کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کیا اور جھکتے اس کے گال پر اپنے لب رکھے۔ ہاں میں ہی تھا تمہارا ڈاکو جی، اور سرخ داڑھی والے انکل بھی۔ اس کی تھوڑی کو محبت سے چھوتے وہ بھاری لہجے میں بولا تو ماہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اگر آپ ہی تھے تو پھر کیوں مجھ سے اتنا عرصہ دور رہے؟ کیوں مجھے نہیں بتایا کہ آپ زندہ ہے؟ اور کیوں سب کو چپ نہیں کروایا جو مجھے بار بار کہتے تھے کہ تمہارا ابتہاج نہیں رہا؟ اس نے روتے ہوئے اپنی بھیگی شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ ابتہاج نے گہرا سانس کھینچا کے سپرد کرتے جھکتے ماہ کے ماتھے پر لب رکھے تو ماہ نے خفا ہوتے اسے خود سے دور کرتے رخ موڑنا چاہا، مگر ابتہاج نے ایک دم سے اس کی نازک کمر کے گرد بازوؤں کو حائل کیا، اس کا رخ دوبارہ سے اپنی جانب کرتے اسے مضبوطی سے اپنے بازوؤں میں بھرا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے میری جان اور میرے بچے پر کوئی آنچ آئے۔ کوئی ہے جو مجھے تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، اور میں اب تک اپنے اس دشمن سے انجان تھا، مگر اب میں جانتا ہوں کہ میرا دشمن کون ہے۔ اب مجھے کسی کا کوئی ڈر خوف نہیں۔ میں اپنی ماں کو اب کسی بھی طرح خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ تم نہیں جانتی کہ یہ سارا عرصہ میں نے کیسے کانٹوں پر گزارا ہے، تمہیں دیکھنے، چھونے اور محسوس تک کرنے سے محروم رہا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے بنا سانس تک نہیں لے سکتا؟ اور یہ سارا عرصہ میں نے جس طرح گزارا ہے، یہ یا تو میں یا میرا رب جانتا ہے۔ ابتہاج، میں خود بھی آپ کے بنا نہیں رہ سکتی۔ آپ کبھی مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ اپنے نازک ہاتھوں کا حصار ابتہاج کے چوڑے وجود کی گرد بنائے وہ معصوم سی کوشش کرتے اسے اپنے جذبات، اپنے خدشات سے آگاہ کرنے لگی، مگر اس کی یہ معصوم سی حرکت ابتہاج کو پھر سے بہکنے پر مجبور کر گئی۔ تبھی اس نے شدت سے جھکتے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لیا کہ ماہ اس کے لمس پر کپ کپاتے اسی کے مضبوط حصار میں مقید ہو گئی۔ ابتہاج، ماہ نے سہمتے اس کی شدتوں سے نڈھال ہوتے اسے پکارا تو ابتہاج نے اپنی سرخ ہوتی نظروں سے اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھا۔ ابھی تو ملی ہو، تمہیں محسوس کرنے کا وقت آیا ہے۔ ابھی ہی سے ہی سہم گئی؟ ماہ کی آنکھوں سے نمی چنتے وہ ہلکا سا طنز کرتے بولا تو ماہ نے منہ پھلائے اسے گھورا۔ بہت برے ہیں آپ۔ ابتہاج نے محبت سے اس کے گالوں پر لب رکھے تو ماہ نے خفا سے ہوتے کہا، اچھا پھر سے چلا جاؤں؟ وہ شرارت سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو ماہ نے فوراً سے گردن گھمائے اسے دیکھا۔ مذاق کر رہا تھا یار۔ ماہ کی آنکھوں میں چھلکتے خوف اور آنسوؤں کو دیکھ ابتہاج نے فوراً سے کہا تھا، بات مت کریں مجھ سے، مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ وہ سو سو کرتے غصے سے اس کے سینے پر مکے مارتی اپنی بھڑاس نکالنے لگی کہ ابتہاج نے فوراً سے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اپنی گردن کے گرد لپیٹے اس کے ہونٹوں پر جھکتے اس سے خاموش کروایا تھا۔